رونق اسٹیج باوقار علماء اہل سنت حفاظ کرام ائمہ مساجد رات کے اس ماحول پر بیٹھ کر بڑے اچھے انداز پر سننے والی جیتی جاگتی زندہ دل سنی عوام، دور و دراز سے سننے والے، پردے کی آڑ پر بیٹھ کر سننے والی مقدس ماں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ایکو کم کر دو، ہلکا ایکو کرنا بس۔ ہلو، آواز کھول دو، ایکو کم کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى والمرتضى وعلى آلہ التقى وصحبہ الہدى وذریاته وأهل بيته أجمعين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والخطاب الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس سننے اور سنانے سے پیشتر تلاوت کردہ آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دانہ سبل، مولائے کل، ختم الرسل، آبرو قیل و قال، بوستان فصاحت کا جمال، قاسم کوثر و سلسبیل، حاضر بارگاہ رب جلیل، مقصود وجود عالم، مطلوب قلوب بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، خطیب صاحب برہان، نور العین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سبب کون و مکان، مالک زمین و آسمان، ہزدہ ہزار عالم کی روح رواں، تتمہ دوراں، بزم جانا، رحمت یزداں، موجود ہر زمان و ہر مقام، حاضر این و آن، مخدوم و سجدگاہ قدسیاں، یعنی یا حبیبی یا رسول اللہ، واقف اسرار جہاں رسول، گنجائے راز وحدت کی خوشبو، دل موجودات کی آرزو، مقصود آیت صلو علیہ وسلم، یعنی آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتباع، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، یعنی شرح ام الکتاب، راستی کے نصاب، کتب کے سب باب، دفتر اکتساب، سارے نبیوں کے خواب، اے رسالت معاب، اے در مستجاب، یعنی عالم ہستبود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، تم سے سب کی نمود، اے امیر جنود، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، یعنی نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راکب بحر و بر، مالک خشک و تر، راہدار راہبر، صادق و معتبر، مکت شیریں اثر، ذات والا گوہر، یعنی مدحت خاص و عام، منت ہر غلام، عاجزانہ بیان، ذکر خیر الانام، خود خدائے کرام، روز شب صبح و شام، ہم سب اسی نبی کے غلام، اسی نبی کی بارگاہ میں اس عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ گنبد خضرا کی ہری ہری چالی ہو، شہر جبل پور کی ساری زمین مکمل سی ہریالی ہو، گنبد خضرا کی ہری ہری چالی ہو، شہر جبل پور کی ساری زمین مکمل سی ہریالی ہو، ہم اور آپ کے ہاتھوں میں عقیدت و محبت سے سجی تھالی ہو، ہماری زبانوں پر درودوں کی ڈالی ہو۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا
شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد آل الجود والكرم وآله والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے. واہ واہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. ابھی آپ پریکٹس کر لیجئے بولنے کی، ورنہ جو اگلا مصرع ہے نا قاری عمران صاحب آپ تڑپ جائیں گے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے اور مقدر جگمگانا ہے. مقدر جگمگانا ہے تو چوکٹ سے لپٹ جاؤ، میرا تاج الشریعت مٹی کو سونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس علماء اہل سنت. یہ سب خاک پائے تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے. مقدر جگمگانا ہے تو چوکٹ سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعت مٹی کو سونا بناتا ہے. میرا تاج الشریعہ مٹی کو سونا بناتا ہے. اور حضرات حقیقت یہی ہے، آج آپ بیٹھے ہیں، جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس ہے. یقیناً نبی کی آمد کیا ہے؟ ہمیں یہ پیغام دینا ہے. نبی نے جو امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ کا کیریکٹر، ہم اور آپ کا کردار، ہم اور آپ کے فعل، ہم اور آپ کا چلنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ دنیا دیکھ کر کے ہمیں پہچان جائے. آج ہوتا یہ ہے ہم اپنی پہچان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. ہم اپنی پہچان بتانے کے لیے، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، آج ہم اپنی پہچان بتانے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. لوگوں یقین رکھو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگا کے اپنی پہچان بتائیں. کمال تو یہ ہے ہمیں دیکھ کر کے دنیا نعرہ لگا دے نبی کا شہدائی جا رہا ہے. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیوان رسول. ہمارے کردار کو، ہمارے گفتار کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، ہمارے پڑوسی کے حق کو، ہمارے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے حقوق کو دیکھ کے دنیا پہچان جائے. یقیناً یہ اسی نبی کا امتی ہے جس نبی کے اخلاق کو اپنوں تو اپنے غیروں نے بھی دیکھا تو کہہ اٹھے یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو رب کا پیغمبر ہے. اور یقیناً یہی تو محسن انسانیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. نبی کا وہ پیغام ہے. لیکن لوگوں آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ان پروگراموں سے ہمیں سیکھ کر کے جانا چاہیے ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے، ہمیں کیسا پیغام دینا چاہیے. ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے چلنے پھرنے کے طریقے سے ایسا معلوم ہو یقیناً ہم غلام مصطفیٰ جا رہے ہیں. ہمارے چلنے کا اندازہ بتائے کہ ہم نبی کی غلامی کو لے کر کے چل رہے ہیں. لوگوں اس کو سیکھو اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اس پر اگر عمل کر لیے تو ہم ہر جگہ کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے. آج آپ نے بڑی عالی شان مجلس پاک کو انعقاد کیا ہے. ہمارے عبدالوحید صاحب ہیں اور عبدالوحید چادر والے، ان کی جانب سے، اور حاجی سعید صاحب، یقیناً انہوں نے بڑی آرزو تمناؤں کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ آج کی اس مجلس پاک کو سجایا. یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیے لائٹنگ ہی لائٹنگ نظر آ رہی ہے تو مجھے دیکھ کر کے محسوس ہو رہا ہے یقیناً یہی تو عاشقوں کا عالم ہوتا ہے نا. عاشق یہی تو کہا کرتے ہیں کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. عاشق یہی پیغام دیا کرتے ہیں. عبدالوحید صاحب اور حاجی سعید صاحب اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں جو بھی شامل ہیں یقیناً اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے یہی آج میسج دیا ہے کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. ارے سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو. اور گھر گھر میں چراغاں ہے رحمت کا اجالا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. خان صاحب سے چادر والوں سے اور جتنے لوگ عاشق رسول بیٹھے ہیں یہ ایسا محسوس کر رہے ہیں نبی کا جشن منا کے. ہر عاشق یہی کہے گا گھر گھر میں اجالا ہے، گھر گھر میں اجالا ہے، رحمت گھر گھر میں چراغاں ہے،
دید جگانے دو اور چرچا ہے ہر جانب کہتا ہے ہر کوئی، چرچا ہے ہر جانب کہتا ہے ہر کوئی، تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو، تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو۔ آپ نے محفل کیوں سجائی ہے؟ آپ یہی کہیں گے ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، نبی کی آمد کا مہینہ ہے، ہم نے اسی لیے تو مجلس پاک کو سجایا ہے کہ تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو۔ آج تک جب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس گلی کو مکہ نگر کی 7ویں نمبر کی گلی کہا جاتا ہے، گلی نمبر 7 ہے، غالباً یہی ہے نا، گلی نمبر 7 ہے، لیکن واہرے آنے والوں، واہرے بیٹھنے والوں کل تک گلی نمبر 7 کہتے تھے، لیکن جب سے جشن چل رہا ہے آؤ دیکھیں میرے مصطفیٰ اس گلی کے تعلق سے کیا کہہ رہے، تڑپ کے بولو اور مچل کے بولو، سب گلی نمبر 7 کہتے ہیں، لیکن جب سے جشن چل رہا ہے، جب تک چلتا رہے گا، میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی دھروٹ ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا ما ریاض الجنہ قال مجالس العلم، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ، اور لہن کے پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک بول دے سبحان اللہ۔ میرے آقا والضحیٰ چہرے والے آقا واللیل زلف والے مصطفیٰ مازاق بصر والی آقا، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا ما ریاض الجنہ قال مجالس العلم، آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو، کیا کہا مصطفیٰ نے، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو، جب تم جنت کی بہاروں سے گزرا کرو، فارتعوا تو کچھ چن لیا کرو، کچھ کھا پیے لیا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا اے آقا دنیا میں جنت کی تیاری، اے آقا دنیا میں کہاں جنت کی تیاریاں ملیں گی، وہ جانتے تھے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ آقا کو رب نے اختیار کل دے کر کے بھیجا، اور یوں ہی نہیں بھیجا کسی کی بھیجے میں آئے یا نہ آئے، ہمیں تو معلوم ہے اس بھیجنے والے نے اپنے محبوب کو ایسا بھیجا کہ نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ آنے والے کی کوئی مثال ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا۔ ارے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، واہ 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 واہ، محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، بھیجنے والے نے بھیجا، کسی کے بھیجے میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے جب کہا صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو فارتعوا تو کچھ کھا پی لیا کرو، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے حبیب جب ہمارا انتقال ہوگا، جب ہمیں جنت ملے گی، انہیں معلوم تھا کہ میرے آقا جنت عطا کرنے والے ہیں، آقا جو کہہ دے وہ حق ہے، آقا جیسا فرما دے ویسا ہی سچ ہے، تو میرے آقا سے صحابہ عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا حبیبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، اے آقا قالوا ما ریاض الجنہ، اے آقا وہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں، واہ واہ، قالوا ما ریاض الجنہ، اے آقا وہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں، مصطفیٰ کا جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال مجالس العلم، اے میرے صحابہ جہاں علم کی مجلسیں ہو، میرا اور خدا کا تذکرہ ہو، وہی تو جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں علم کا تذکرہ ہو، علم کی مجلسیں ہو، وہ جنت کی کیاری ہے، اور الحمدللہ جنتی نوجوان جنتی کیاری پر بیٹھ کے تڑپ کے بولو سبحان اللہ، جنت کے مالک کا تذکرہ کر رہا ہے، جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ
جنت میں جائے گا، جسے چاہیں گے اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ اسی لیے تو ہم اور آپ آج بیٹھ کے جنت کے مالک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ لوگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنے آقا کا جشن منا رہے ہو۔ اب لوگ آپ سے سوال کریں گے، اے مکہ نگر والوں، اے اہل اسٹیج والوں، ذرا یہ تو بتاؤ، نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے ہو، نبی کی آمد کے گیت گا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا نبی نے اپنا میلاد پڑھا ہے؟ کیا حدیث پاک سے کہیں ثابت ہے میلاد؟ ارے بولو، ثبوت لے کر کے جاؤ کہیں حدیث۔ ارے بعد میں پلا دینے، اگلے جاؤ۔ میں کلیجہ نکال رہا ہوں بھائی، بہت تھکا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوں، بہت دور سے چل کے آیا ہوں، یقین جانو، چاہے اب رہن دو، حقیقت بتا رہا ہوں۔ بالکل بھوک بہت تیز لگی تھی، لیکن بار بار یہ لوگ کا فون آ رہا تھا، حضرت آپ کو بولنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ کے بول کے پھر کھا لوں گا۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ بالکل تھوڑی دیر برداشت کریں گے نا۔ آؤ میلاد کا ثبوت لے کر کے چلو۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اے نبی کا میلاد منانے والوں، اے نبی کا جشن پاک سجانے والوں، اے نبی کی میلاد پاک پہ سب کو جمع کرنے والوں، وائز کرنے والوں، نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں، کیا قرآن و حدیث سے کہیں میلاد کا ثبوت ہے؟ نبی نے کبھی میلاد پڑھی ہے؟ کیا صحابہ نے کبھی میلاد پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو بتاؤ۔ آؤ حدیث پاک سنتے ہیں، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، وعن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمه تكليما وقال اخر عيسى روح الله وكلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمته وروحه وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا شافعي وأول مشفعي ولا فخر وأنا أول من يحرق خلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر۔ تقولوا سبحان الله سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خیریت سے تو ہے نا؟ الحمدللہ، اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، سب کو؟ بولیں چلیے الحمدللہ۔ حضرات ٹیبلیٹس میرے پاس بہت ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں کھلاتا ہوں کہ کام کی باتیں نہ ہو پائیں گی، ٹیبلیٹس پہ وقت گزر جائے گا۔ بہرحال میں حدیث پاک جو پڑھا ہوں، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، آپ بتائیے میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں غالباً مسجد نبوی شریف میں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپس میں تذکرے کر رہے ہیں، آپس میں انبیاء کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، کسی نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، کسی نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو روح کا خطاب دیا، کسی نے کہا اللہ نے آدم کو شفیع بنایا۔ یہ آپس میں صحابہ کرام بیٹھ کے انبیاء کی میلاد پڑھ ہی رہے تھے، انبیاء کے تذکرے کر ہی رہے تھے۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کی میلاد صحابہ پڑھ رہے تھے، میرے آقا آئے تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے صحابہ تم کیا کر رہے تھے، اے صحابہ تم کیا کر رہے تھے، آئے تو پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے تھے، پڑھو کیا پڑھ رہے تھے۔ کیا کہا؟ صحابہ پڑھو کیا پڑھ رہے تھے، بولو کیا بول رہے تھے۔ اے پیارے صحابہ کیا تم انبیاء کا میلاد پڑھ رہے تھے؟ کیا کہا نبی نے؟ اے صحابہ کیا تم انبیاء کا میلاد پڑھ رہے تھے؟ اب بتاؤ اگر میلاد پڑھنا غلط ہوتا، شرک و بدعت ہوتا، نجائز و حرام ہوتا، انبیاء کے تذکرے غلط ہوتے، تو کیا میرے نبی فرماتے کہ پڑھو کیا پڑھ رہے تھے، بولو کیا بول رہے تھے؟ خود فرمایا اور رکے نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں اے صحابہ کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا؟ تمام انبیاء کے تذکرے خود میرے مصطفیٰ نے کیے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود میرے مصطفیٰ نے کیے، اور کرنے کے بعد فرما دیا اے میرے صحابہ تم جیسا تذکرہ کر رہے تھے یقیناً
رب نے ان تمام نبیوں کو ویسا ہی بنا کر کے بھیجا. آگے میرے مصطفیٰ پڑھے ہیں تو اب اتنے میں ہمیں تو میلاد کا ثبوت مل گیا تھا، لیکن واہر مصطفیٰ واہر غیب دا پیغمبر کیسے میرے نبی کو غیب کا علم ہے. میرے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں الا، کیا فرمایا؟ الا. اور الا جانتے نا آپ کو خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب جب الا کا استعمال ہوتا ہے علماء جانتے ہیں کہ اس پر انسان کو اپنی طرف راغب کرنا، خبردار کرنا کہ اب کوئی خاص چیز کا اعلان ہونے والا ہے، اب کوئی خاص کہنے والا ہے، اب کوئی خاص چیز کا اعلان ہونے والا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الا، خبردار خبردار، انا حبیب اللہ ولا فخرا. کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا. خود میرے مصطفیٰ اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا. لوگوں اتنا میلاد تو ثبوت ہم عاشقوں کے لیے کافی تھا، لیکن واہر غیب دا پیغمبر اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا حاملوا لواء الحمد یوم القیامت تحت آدم فمن دونہ ولا فخر. میرے پیارے صحابہ سنو سنو، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سنو انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. اے میرے صحابہ سنو، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں ہوگا. کیا کہا؟ حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں ہوگا. تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر. اے پیارے صحابہ، اسی جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبر جمع ہوں گے، اور تمام پیغمبروں کے امتی بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ایسے ہی قاری عمران صاحب، ہم نے کہا نبی کا جھنڈا کہ سب پیغمبر اور امتی جمع ہوں گے. کھڑا ہو گئے اور کہنے لگا اے جناب والا کتنا بڑا ہوگا جھنڈا. تو اے جناب والا، اے 7 نمبر گلی پر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ سننے والوں، اپنے قلب و جگر کو منور کرنے والوں، سنو، اگر کوئی کہے کتنا بڑا ہوگا جھنڈا کہ سب نبی اور امتی آ جائیں گے تو پریشان نہ ہونا. جو کہے کتنا بڑا ہوگا جھنڈا تو لینا بریلی کا ڈنڈا. سبحان. جو کہے کتنا بڑا ہوگا جھنڈا تو لینا بریلی کا ڈنڈا. پکڑنا کان، لے جانا صوبہ راجستھان. پکڑنا کان، لے جانا صوبہ راجستھان، اور کہنا ناکان نبی کے جھنڈے کو ناپنے کے لیے میٹر بعد میں لانا. پہلے انا ساگر کو ناپنے کے لیٹر لے آ لیٹر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا اکبر علی مصباحی صاحب تیرا. نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا اکبر علی مصباحی صاحب تیرا. نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول. حضرات تشریف رکھیں، وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت ہے. ہمارے وطنی بھائی موجود ہیں، ان کی سرپرستی پر، ان کی نگرانی پر بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے. ایسے خاموشی سے سنتے رہیے. ہمارے بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے. حضرات بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، ان کا سہیوگ ہمارے ساتھ ہے. آپ اسی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، تڑپ کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقیناً حقیقت یہ ہے کہ موڈ بن تو رہا ہے، لیکن اسٹیج کی جانب سے سگنل بھی ہے کہ حضرت بس تو تھوڑی دیر اور برداشت کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جھنڈے کے بارے میں آپ سے پوچھے، جھنڈے کے تعلق سے کوئی پوچھے تو آپ کہہ دینا جناب والا جھنڈے کو بعد میں ناپنا، جھنڈے کو ناپنے کے لیے میٹر بعد میں لانا، پہلے انا ساگر کے ناپنے کے لیے لیٹر لے آ کے آجا. ہم اور آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا. کبھی موقع رہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی حدیث پاک اس کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ کہیے. بس اتنا سمجھ لیجئے، کوئی اگر کہے آئیں گے یا نہ آئیں گے تو بس اتنا بتا دینا، ایک نادان جب غریب نواز ایک پیالے پر پورے پانی کو سما سکتے ہیں تو میرے آقا بھی ایک جھنڈے پہ سب کو چھپا سکتے ہیں. اور کہہ دینا
جواب دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی بے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان ابنا اللہ. کا جب یہ عالم ہے آلہ کا عالم کیا ہوگا؟ نواسے کا جب یہ عالم ہے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پیغام دے دینا پھر کبھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کہ اس کو مکمل کروں گا. بس میں اپنی آخری بات بول کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. حضرات آپ آج جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شامل آئے ہیں. یقین جانیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے ہمیں جو میسج دیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے. آج ہم کتنے دور ہیں اس میسج سے. سیدہ عائشہ صدیقہ تڑپ کے بول دیجئے سبحان اللہ. ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ آپ کا محب ہے. محبوب و محب کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ محبوب اپنے محب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے. اے اللہ کے پیارے نبی جب آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ آپ کا محب ہے پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اے آقا اتنی لمبی لمبی قیام کرتے ہیں کہ لمبے قیام ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے. مصطفیٰ آپ کے پیر پھول جاتے ہیں. اے آقا اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. جب سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں اتنے لمبی لمبی رکوع کیوں اتنے لمبے لمبے قیام؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جاننا چاہتی ہو سنو. مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جاننا چاہتی ہو اعطی تو خمسن لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو میں اپنی پیشانی کو زمین میں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ اللہ میری پیشانی کے صدقے ساری زمین کو پاک کر دے اور مسجد بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے عائشہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر اس لیے لگاتا ہوں تاکہ اللہ میرے پیشانی کے صدقے ساری زمین کو پاک کر دے اور مسجد بنا دے. اے نبی کے امتیوں اے نبی کے شیدائیوں اے مکہ نگر گلی نمبر 7 پہ آنے والے عاشق رسول سنو تو صحیح. میرے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کی وہ رفعتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی وہ بلندیاں ہیں. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں جب بھیجا گیا اور نبی بھیجے جاتے تھے کسی شہر و قبیلے کے لیے خطے کے لیے ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے. لیکن اے میرے امتیوں سنو میرے رب نے جب مجھے بھیجا تو ایسا بھیجا کہ اے محبوب وہ اور تھے جنہیں ہم نے کسی جگہ کے لیے قبیلے خاندان کے لیے ملک اور گروہ کے لیے خاص کر دیا. لیکن محبوب تم تو میرے محبوب ہو. اے محبوب تم میرے محبوب ہو. تم سب سے زیادہ میرے قریب ہو. تم میرے حبیب ہو. اے محبوب اور تھے تم اور ہو. ان کا جانا اور ہے تمہارا جانا اور ہے. اے محبوب وہ جاتے تھے معجزہ کو کمالات لے کر کے جاتے تھے لیکن تم معجزہ کو کمالات صرف لے کر کے ہی نہیں جاؤ. اے مصطفیٰ میں نے تمہیں سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر کے بھیجا اور دنیا میں اعلان کر دو جہاں تک خدا کی خدائی ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ بڑے خوش نصیب. بیٹھنے کو قبول فرما لے جو غلطی
غلطی ہو گئی ہو رب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی, اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی. ملنے کو تو ہم تم 100 بار ملیں, لیکن یہ جشن, یہ مجمع ملاقات نہ ہوگی. السلام علیکم.